الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ سورہ الاعراف کی 32ویں آیت ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بتاؤ کس نے حرام کیا۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، جو زینت کی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی تھی، وطیبات من الرزق، اور جو پاک چیزیں کھانے کی رزق کے طور پر انہیں دی تھیں، یہ کس نے حرام کر دیا؟ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی۔ پھر خاص کہا قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، اور یہ زیادہ بہتر ہے، اور ہیں یہ نعمتیں ساری، چاہے وہ زمین سے نکلی ہوئی نعمت ہوں، موتی ہوں، ہیرے ہوں، اور چاہے بلڈنگیں ہوں اور مختلف چیزیں ہوں، اور کھانے کی بھی چیزیں ہوں، تو یہ بھی مومنین کے لیے ہے، ایمان لانے والوں کے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو خاص انہیں کے لیے رہے، اس میں کوئی مشرک، منافق، کافر کوئی اس میں شامل نہیں رہے گا۔ اس طرح ہم تفصیل سے اپنی آیتیں علم رکھنے والوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ تو دنیا ہوا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اکثر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کو دنیا سے کیا سروکار ہے، ہم کو تو بس ایسی زندگی گزار کر جو ہے چلے جانا ہے۔ لیکن قرآن کا مطالعہ تو یہ بتاتا ہے کہ مسلمان کو طاقتور ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے ہیں، ان کو حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنا چاہیے۔ یہ نہیں بلکہ حکومتیں بھی ان کے پاس رہیں، جب کہیں جا کر عدل و قسط قائم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنے سے جو غفلت ہو رہی ہے اس کی طرف توجہ دلانا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے آخری آیت میں یہ بات بھی فرمائی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو کوئی ہماری یاد سے روگردانی کرتا ہے تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ غربت جو ہے اچھی چیز تو ہے نہیں دل سے لگانے کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولا جاتا ہے وہ بائی چوائس تھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسے آتے لیکن وہ ان کو اللہ کی راہ میں پورا کا پورا خرچ کر دیتے تھے۔ وہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ان کے پاس تو کئی اونٹ تھے، اور ان کے انتقال کے وقت تقریباً 300 کروڑ روپے کی پراپرٹی ان کے پاس تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع نہیں کیا، حضرت علی کو بھی منع نہیں کیا ایسا رہنے سے کہ وہ زاہد کی زندگی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں، بلکہ دونوں عشر مبشرہ میں ہیں۔ عشر مبشرہ میں کہ کئی لوگ جو ہے کروڑ پتی ہیں، اب بلکہ لوگ تو یہ بتاتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پراپرٹی تھی وہ بل گیٹ سے زیادہ تھی۔ تو یہ رکھنے میں اسلام میں کوئی مناہی نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس، اور دین اسی کا لوگ سیکھتے ہیں جو کامیاب ہوتا ہے، انٹرویو کس کا لیتے ہیں جو کامیاب ہوتا ہے۔ تو آج یہاں بھارت میں بھی دیکھیے، جب مسلمانوں نے یہاں پر شروع کی تھی اپنی حکومت شاہجہاں کے زمانے میں، گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، سورن یوگ کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ کوششیں ہوتی ہیں، اگر صحیح ایمانداری کے ساتھ کوششیں کی جائے، اور رفا چیمبر آف کامرس اسی لیے ہے کہ یہ قرآن و سنت کے بیسس پہ کئی چیمبرس آف کامرس بھارت میں کام کر رہے ہیں، لیکن رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی خوبی یہ ہے کہ یہاں سب لوگ متوجہ ہیں کہ یہ تمام ہماری تجارت جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جیسے سود سے قرض لے کر بزنس کرنا ہے، اس کو بالکل یہاں پسند نہیں کیا جاتا، اس کو روکا جاتا ہے، بلکہ دوسرے ذرائع بتائے جاتے ہیں کہ آپ کیسا لوگوں سے انویسٹمنٹ لیں گے، ان کو فائدہ کیسا دیں گے، مرابع کیا ہوگا، اجارہ کیا ہوگا۔ تو اس پہ سب پہ گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے مطابق لوگوں کو جو ہے تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ اپنے بزنس کو بڑھائیں۔ جہاں یہ کام مردوں میں کیا جاتا ہے وہ خواتین کے لیے بھی کیا جاتا ہے کہ خواتین پورے پردے میں باپردہ رہیں، اپنے گھروں میں رہیں۔ آج کل آن لائن کا زمانہ ہے، وہ بیٹھے بیٹھے انٹرنیشنل لیول پہ اپنی چیزوں کو جو ہے نا اپنا جو پروڈکٹ وہ بنائیں گی وہ اس کو سیل کر سکتی ہیں، اور اس میں بھی ہم ان کی جو ہے رہنمائی بنانے کے سلسلے میں بھی اور پھر باہر بھیجنے کے سلسلے میں بھی جو ہے کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے اس وقت رکھنا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔